السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے چینل امن احمد 786 پر بیان سننے جا رہے ہیں۔ سن کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ عمل کی نیت سے سنیں اور سن کر لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور مسلمان بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، جہاں ہمیں پتھروں کی پوجا کرنی پڑتی اور مورتیوں کی پوجا کرنی پڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تو اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ورنہ ایک بات دنیا میں دیکھ لو، آپ کسی ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوگے، ڈاکٹر نہیں کہلاؤ گے۔ کسی انجینئر کے گھر میں پیدا ہوگے، انجینئر نہیں کہلاؤ گے۔ کسی کلیکٹر کے گھر میں پیدا ہوگا، کلیکٹر نہیں کہلاؤ گے۔ کسی پولیس والے کے گھر میں پیدا ہوگا، پولیس والے نہیں کہلاؤ گے۔ مطلب کسی بڑے افسر کے گھر میں پیدا ہوگا تو وہ نہیں کہلاؤ گے، کیونکہ اس کے لیے ڈگری لینی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ ورنہ بتا دو، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کے گھر میں اگر پیدا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ لڑکا پیدا ہوا۔ یہ تو نہیں کہتے کہ ڈاکٹر کے گھر میں ڈاکٹر پیدا ہوا۔ جب وہ پڑھائی کرے گا، پڑھائی کرنے کے بعد جس چیز کی وہ ڈگری پائے گا وہی تو کہلائے گا نا۔ لیکن آج ہم بنا ڈگری کے، بنا اس کے مسلمان کہلا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر مسلمان والے کوئی کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ نام جو ملا نا، محنت سے نہیں ملا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا تو مل گیا مسلمان۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اس پہ بھی محنت ہوئی ہے، صحابہ کی محنت لگی ہے اس پہ بھی۔ مسلمان ہم ایسے نہیں بن گئے، صحابہ نے محنت کی ہے۔ صحابہ نے اتنی محنت کی ہے، بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے انہوں نے بھی محنت کی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت بیکار ماحول تھا۔ اگر کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو سالوں تک لڑائی چلتی تھی اور نصیحت کر کے مرتے تھے کہ فلاں کے اونٹ نے ہمارے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تھا، اس سے بدلہ لینا ہے۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے اس دنیا کے اندر، ان کے آنے کے بعد انہوں نے دین کی دعوت دی تو ماحول سدھرا۔ پھر کیسا ماحول ہو گیا؟ ایسا ماحول ہو گیا کہ صحابہ کا ماحول کہ اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا اور جان دے دی، اس طرح کا ماحول ہو گیا۔ ورنہ زندہ لڑکیوں کو دفنا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جس سے اپنی بیٹی نہ دفن کری جاتی ہو وہ میرے پاس لا دے، اور ایک ریڑھ کی جھٹکا مار کے ریڑھ کی ہڈی توڑ کر قبر میں ڈال دیتے تھے۔ جس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور ایمان لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام ملا کہ شیطان بھی ان کے نام سے کانپتا ہے۔ آج بھی جس گلی میں کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے، آج بھی شیطان گلی میں کو نہیں گزرتا۔ اتنا روب اور دبدبا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں۔
نام میں آج بھی روب اور دبدبا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک شخص گلی سے گزر رہا دارو پی رہا تھا اور گزر رہا سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے سے ڈر گیا اور بوتل کو چھپانے لگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیمار ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے گئے. انہوں نے بوتل کو دیکھا تو بوتل میں دودھ. کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت عمر سے ڈر گیا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ کیا، ارے جب تو دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈر سکتا ہے تو ہم بھی اس کے غصے کا خیال کر سکتے ہیں. تو ایسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مقام ملا جب ایمان میں داخل ہو گئے کہ شیطان بھی ڈرتا تھا ان کے نام سے. اور آج ہمیں کچھ قدر قیمت نہیں ہے اس ایمان کی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اس پہ محنت نہیں لگی ہے. اگر محنت لگتی تو ہمیں اس کی قدر ہوتی. آج ہمیں اسی لیے قدر و قیمت نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی قربانی دی کہ راتوں کو ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا اور ان پہ کوڑے برسائے جاتے کہ اپنے ایمان سے پھر جا نہیں تو اسی حالت میں مر جا. اور دن میں تپتی ہوئی گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا جاتا اور کہتے کہ یا تو اپنے ایمان سے پھر جا نہیں تو اسی حال میں مر جا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی غیر مسلم کے غلام تھے. پھر یہ دیکھو ایمان لانے کے بعد بھی کتنی مصیبت اٹھانی پڑی ان کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا. پھر کیسا مقام ملا ان کو کہ اذان دیتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اذان بھی اللہ کے نبی کو پسند تھی. ان کی اذان بھی ان کی زبان میں لکنت تھی. تو کسی شخص نے کہا کہ ہمیں ان کی اذان پسند نہیں. تو اس وقت انہوں نے اذان نہیں دی فجر کی تو دن نہیں نکلا کیونکہ اللہ کو بھی پسند تھی ان کی اذان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن نہیں نکالا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی پھر دن نکلا کیونکہ اللہ کو بھی پسند تھی ان کی، کیونکہ انہوں نے ایمان کے لیے اپنی جان مال کو لگایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے صحابہ تھے. آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد مسلمان والوں کوئی کام نہیں کر رہے، سب غیر مسلم والے کام کر رہے. اور آج غیر مسلم ہم سے پہلے اٹھ کے اپنی پوجا پاٹ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کے گھر سے نکلتا جا رہا ہے، ہندو گھر میں جاتا جا رہا ہے. ہاں میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتے تو ہم بھی پوجا پاٹ کرتے نا میرے بھائیو. ہاں اب ایک نبی تھے جن کا نام تھا، کا نام دھیان سے نکل رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام، جن کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام. وہ بھی ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے. ہاں ان کا باپ جو تھے وہ بت بناتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ بت بناتے تھے اور وہ ان کو پھوڑ دیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سب چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لیا اور سب بتوں کی گردن توڑ دی اور ایک بڑے بت کے اوپر رکھ دیا کلاڑا. اور جب وہ لوٹ کر آئے تو کہا کہ کس نے توڑا؟ کہ اپنے بڑے بت سے پوچھ لو
کس نے توڑا؟ تو ان کو پتا تھا کہ انہوں نے توڑا ہے. اس وقت بہت بت تھے، بارش برسانے کا الگ، کھانا کا الگ، ہوا کا الگ، مطلب ہر چیز کا الگ الگ بت بنا رکھا تھا، دن نکالنے کا الگ، رات کرنے کا الگ. تو انہوں نے سب بتوں کو توڑ کے ایک بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا کہ اپنے بت سے پوچھ لو. تو لکڑہار لکڑیاں منگائی گئی اور اس میں آگ لگا دی گئی اور ان میں پھینک دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا اس آگ کے اندر، تو آگ کے اندر پھینک دیا گیا تو آگ گلے گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی ایک دم. نہ اتنی ٹھنڈی ہے کہ ٹھنڈ لگے، نہ اتنی گرم کہ گرم لگے. آگ کو حکم مل گیا اللہ کی طرف سے کہ اگر تم نے اس کا رویہ بھی جلا دیا، اور دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 گنا ٹھنڈی ہے. اس آگ کے اندر ہوا کا فرشتہ آ کے کہہ رہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اگر تمہارا حکم ہو تو میں اسے بجھا دوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ ہاں دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں. پھر دوسرا پانی والا فرشتہ آ رہا، بارش برسانے والا، کہ اگر تمہارا حکم ہو تو میں بارش برسا کے آگ کو بجھا دوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہاں دیکھ رہا ہے. ایسا فرشتہ آ رہا ہے. ہوا والا آ رہا ہے کہ میں ہوا کے ساتھ اڑا کے لے جاؤں. بارش والا آ کے میں بارش برسا دوں. فرشتہ آ رہا ہے ان کے پاس. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، ہاں دیکھ رہا ہے. ہاں تو مالک مجھے دیکھ رہا ہے نا، ہاں دیکھ رہا ہے. سب سے یہی سوال جواب. اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسا کھانا مجھے اس آگ میں ملا نا، جیسا سکون مجھے اس آگ میں ملا، آج تک نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ وہ جنت کے کھانے ملتے تھے ان کو کھانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو. اور دیکھو نمرود جو کہ بادشاہ تھا، قوم کا بادشاہ نمرود، اس کی بیٹی چھت سے یہ سب منظر دیکھ رہی اور چھت سے ہی کود گئے آگ میں. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، آگ میں کود گئی اور آگ نے اس کو بھی نہیں جلایا کیونکہ نبی کلمہ پڑھ لیا تھا. تو دونوں کو اپنے ملک سے نکال دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی، دوسرے ملک میں گئے. اگر آپ کو بیان پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن ملتی رہے سب سے پہلے. السلام علیکم.